یہ جو ستارہ ہے آسمان پہ چمکنے والا، اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، سمندر میں سفر کرنے والے ان ستاروں سے ہدایت پاتے ہیں۔ آسمان کا ستارہ ہدایت دیتا ہے، تو وہ ستارہ جو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے سینے سے لگا کر چمکایا ہو، جس کو حضرت ابوبکر عمر عثمان والی ہیں، اللہ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آپ کی سیرت کے تذکرے میں لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علم نجوم کے اتنے بڑے ماہر تھے، ستاروں کو دیکھ کر آپ گھڑی کا ٹائم سیٹ کر لیتے تھے۔ نہیں ہو سکو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میں مصطفیٰ کی اہل بیت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین، الصلاة والسلام علی حبیبہ ونورہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت اور ذوق و شوق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، الحمدللہ تعالی ہم سب آج اس روحانی اور بابرکت محفل پاک میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن جن دوست احباب نے انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ اس محفل پاک کے لیے اس پروگرام اور محفل کی باوقار انتظامیہ کے ساتھ
جس طرح سے جو بھی تعاون کیا ہے اللہ کریم سب کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے آپ کو ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ ڈیلے کم بند ہو سکتی ہے، مطلب آواز لوٹ کرنا آئے دوبارہ۔ اچھا الحمدللہ، اس بابرکت محفل درس قرآن کا آغاز تلاوت کلام مجید اور نعت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو چکا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا استاد العلماء قاری محمد شوکت قادری صاحب ہمیشہ شفقتوں اور محبتوں سے نوازتے رہتے ہیں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا استاد بھی دیا ہے کہ جنہوں نے جب سے پکڑا ہے چھوڑا نہیں، الحمدللہ۔ بڑی شفقت فرماتے ہیں، بڑی توجہ فرماتے ہیں، بڑی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ میری زندگی میں دو استاد ایسے ہیں جو میری طبیعت میں، مزاج میں ایسے کھب گئے ہیں، میں کوشش بھی کروں نا خدا نہ خواستہ کرے تو ان کو میں اپنی زندگی سے یا اپنے معمولات سے بالکل کبھی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ ایک امام المناظرین شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ علیہ۔ زندگی میں استاد تو ڈھیر ہیں لیکن دو استاد ہیں، اور ایک حضرت علامہ مولانا استاد العلماء قاری محمد شوکت قادری صاحب، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ بڑی تربیت فرمانے والے، ہمیشہ دین متین کے لیے محنت کرنے کڑنے کا حقیقی سچا جذبہ اپنے شاگردوں میں اور اپنے دوست احباب ساتھیوں میں کوٹ کوٹ بھرنے والی شخصیت آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے استاد صاحب نے حکم فرمایا تو میں آج، پروگرام تو اور بھی ہوتے ہیں زندگی کے، لیکن یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اپنے استاد صاحب کے سامنے ان کے ممبر پر ان کے حکم اور امر سے بیٹھ کر کچھ گفتگو کرنا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی لج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کبھی بھی لج رول نہ بنائے، لج رکھنے والا بنائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر اس زبان کو سلامت رکھے جس زبان سے اللہ کی حمد اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت، صحابہ کرام کی منقبت اور اہل بیت پاک کی شان و عظمت اور اولیاء کاملین کی عظمت اور شان بیان ہوتی ہے۔ اللہ ہر اس زبان کو سلامت رکھے۔ ذکر اہل بیت پاک کرنا الحمدللہ تعالی ہماری روح کی غذا ہے۔ اگر اس حوالے سے کوئی رب کائنات کا ارشاد اور حضور علیہ السلام کا فرمان موجود نہ بھی ہوتا، اہل بیت پاک کی محبت اور ان کے ذکر کے حوالے سے، پھر بھی ہمارے اوپر ان کا ذکر خیر اور ان کی محبت ہمارے اوپر پھر بھی لازم تھی۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ ہمارے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک کنبہ ہے۔ قرآن کی آیت نہ ہوتی، کوئی بھی حدیث نہ بھی ہوتی، جو نبی کریم علیہ السلام کا سچا غلام ہے وہ حضور علیہ السلام کی اس مبارک نسبت کی وجہ سے مجبور ہے اپنے ذوق اور شوق میں اہل بیت پاک کی محبت اپنے دل میں بسانے کے لیے۔ اور یہی معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کا ہے کہ ان کی محبت بالفرض قرآن و حدیث چپ بھی ہوتے، صرف اتنا سوچ لے کوئی عقل مند کہ وہ لڑ کس کے لگے ہیں، وہ غلام کس کے ہیں، ان کی نسبت کس لجپال سے، وہ نسبت ہمیں صحابہ کرام کا ادب، ان کا احترام کرنے اور ان کا پیار دل میں بسانے پر مجبور کرنے والا ہے۔ لیکن یہ تب ہے جب اندر ایمان اور غیرت کی کوئی شمک، کوئی رتی موجود ہو، جو بیچارہ جس کا ضمیر ہی مر چکا ہے، جس کے اندر محبت، مودت، پیار کی بجائے بغض کا بیج کسی نے بو دیا ہے، اس بیچارے کے دل میں کہاں اصحاب رسول کی محبت ہوگی، کہاں اہل بیت پاک کی محبت ہوگی۔ یاد رکھیے گا، یہ جو مقدس گھرانے ہیں نا، حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت پاک، ان میں سے کسی ایک کا بغض اور ایک کی محبت مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ خود مولا کائنات حضرت علی یہ مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میرا پیار اور ابو بکر و عمر کا بغض کسی ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں، کسی مومن کے سینے میں نہیں جمع ہو سکتا۔ جس سینے میں علی پاک کا پیار، صدیق پاک کا بغض ہو، وہ سینہ پھر مومن کا تو نہیں نا، بولے ذرا، وہ من کا ہے، مومن کا کچھ سمجھے ہے میں کیا کہہ گیا؟ جن کے سٹیج پر بیٹھنے والے بھی من ہوتے ہیں، من ہے، کسی کو دیکھا داڑھی رکھنی نصیب ہوئی ہو، اللہ پتہ نہیں ماں اللہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں ماں، وہ تو نفس کے پجاری ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے، توبہ معاذ اللہ، جنہوں نے قرآن بھی اپنے مطلب کا ماننا ہے، حدیث بھی اپنے مطلب کی ماننی ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہتے رہتا ہوں، یہ جو من ٹولہ ہے نا، یہ پورے قرآن پر یقین اور اعتماد نہیں رکھتا، یہ اپنے مطلب کی آیات مانتے ہیں، جو آیات ان کے مطلب سے ہٹ کر ہیں یا ان کے نظریے اور عقیدے کے خلاف جاتی ہیں، ان آیات پر یہ ایمان نہیں رکھتے، یا پھر جھوٹی غلط من گھڑت صریح باطل تعویل کریں گے، یا پھر ان آیات کو جب بھی ان کے سامنے آئیں گی ایسے سائڈ پہ کر دیں گے، ان کا تذکرہ، ان کو پڑھنا، ان کا معنی مفہوم بیان کرنا دور، ان آیات کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یہ ان کے معمولات ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات، حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ سرکار کا فرمان میں عرض کر رہا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں کہ میرا پیار اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا بغض مومن کے سینے میں جمع، ہاں جہاں جمع ہو جائے وہ پھر مومن نہیں، وہ کچھ اور ہے، سمجھ آ گئی، وہ مومن ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ کسی مومن کے سینے میں میرا بغض اور شیخین یعنی ابو بکر و عمر کا پیار، کسی ایک میرا بغض ان کا پیار یا ان کا بغض اور میرا پیار کسی مومن کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتا، کسی منافق کے سینے میں جمع ہوگا۔ تو الحمدللہ اہل سنت والو تمہیں مبارک ہو، ہیں الحمدللہ ہمارے دل میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا سچا پیار ہے، الحمدللہ حضور علیہ السلام کے مبارک اہل بیت پاک کا بھی سچا پیار ہمارے دلوں میں موجود ہے۔
جنہوں نے اہل بیت پاک کی محبت کا چورن بیچا عوام کے سامنے اور گمراہ کیا ان کو، کائنات میں خدا کی قسم ہے ان سے بڑا کوئی اہل بیت کا گستاخ ہی نہیں۔ یہ جو آپ کو اہل بیت کی مظلومیت رو رو کر بیان کر کے لاکھوں روپے کروڑوں روپے عشرہ محرم کا لینے والے ہیں اور اہل بیت پاک کی محبت کا چورن بیچتے ہیں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جس کا دل کرے میری گفتگو کو چیلنج کر لے، میں ثبوت پروف دینے کا ذمہ دار ہوں۔ ان سے بڑا کائنات میں اہل بیت پاک کا گستاخ کوئی نہیں ہے، نہ یہودی اتنا بڑا اہل بیت کا گستاخ ہے، نہ عیسائی ہندو سکھ اتنا بڑا گستاخ ہے جتنا بڑا گستاخ یہ منہ من، سمجھ گئے نا، اتنا بڑا کوئی اور گستاخ نہیں ہے۔ اس کے پروف ثبوت باقاعدہ مجھے ان کے مذہب میں ان کی جو سیاح اربع، ہماری سیاح ستہ ہے نا، ان کی سیاح اور سیاح اربع میں ان کے پہلے درجے کی کتاب جیسے ہمارے ہیں بخاری سمجھی جاتی ہے، ان کی اصول کافی ہے۔ اس اصول کافی کے اندر ایک جھوٹ گھڑ کر حضرت امام جعفر صادق کے کھاتے میں ڈالا۔ کیا کہتے ہیں جی امام جعفر صادق نے فرمایا کہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں میرے جد حضرت علی پر، کیا کہ حضرت علی پاک نے فرمایا تھا لوگوں جب اماموں کی آئمہ کے بارے میں اماموں کے بارے میں تمہیں لان تان کرنا پڑے اور ان سے اعلان برات کرنا پڑے تو کر دینا، اماموں پر لان تان کرنی پڑے اور ان سے اعلان برات کرنا پڑے تو کر دینا۔ یہ روایت پوری سنیے گا بھی، امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے جد حضرت علی پر یہ جھوٹ باندھا کہ معاذ اللہ حضرت علی نے یہ کہا ہے کہ اگر اماموں سے برات کرنی پڑے، لان تان کرنی پڑے، ان کو گالی دینا پڑے تو دے لینا۔ کہتے ہیں حالانکہ حضرت علی نے تو یہ فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا کہ مجھ پر بھی اگر لان تان کرنی پڑے، مجھ سے بھی اعلان برات کرنا پڑے تو کر دینا۔ یعنی پہلی بات کو ذکر کر کے کہتے ہیں یہ تو جھوٹ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کھاتے میں نہ صرف اماموں کو ڈالا بلکہ مولا علی کو بھی ڈال دیا۔ اب بتائیں جن کے مذہب میں مولا علی پر بھی معاذ اللہ لان تان گالم گلوچ کرنے کی گنجائش ہے، وہ اہل بیت کا محب کہاں سے ہوا؟ بولیں وہ کہاں اہل بیت کے محب ہوئے؟ مبارک ہو تمہیں، اللہ نے اہل سنت پیدا کیا ہے، الحمدللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا بیڑا پار، اعلیٰ حضرت نے دعویٰ کیا، 7 دلیلیں بھی ذکر کر دی، کیوں سائیں ماڑے نہیں، سمجھ آ گئی نا؟ کیوں؟ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں پار ہے؟ اصحاب حضور نجم ہے، حضور کے صحابہ ہمارے لیے آسمان ہدایت کے تارے ہیں، ستارے ہیں۔ ستاروں سے رہنمائی لی جاتی ہے، ستاروں سے ہدایت لی جاتی ہے، روشنی لی جاتی ہے۔ سمندری سفر ہوتا تھا نا تو کیونکہ کمپیوٹرائز سسٹم، یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، لوگ کیسے سفر کرتے تھے؟ سمندر میں جب بیچ میں جائیں گے ہر طرف پانی پانی نظر آئے گا، سمت قبلہ معلوم نہیں، مشرق مغرب کی خبر نہیں، آپ منزل اپنی کیسے متعین کریں گے کہاں جانا ہے؟ دن کو چلو سورج کے نکلنے سے معلوم ہوگا یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے، رات کو ستاروں سے رہنمائی لی جاتی تھی۔ آپ جانتے ہوگے کئی بزرگ آج بھی حیات ہیں، رات کو آنکھ کھلے گھڑی نہ بھی ہو، آسمان کو دیکھ کر ٹائم کا اندازہ ہو جاتا ہے، 3 بج گئے 4 بج گئے، تہجد کا وقت ہو چکا، قطب تارہ ادھر چلا گیا، فلاں تارہ ادھر چلا گیا، فلاں تارہ ادھر چلا گیا، یعنی ستاروں کے ذریعے وہ وقت کا تعین کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آپ کی سیرت کے تذکرے میں لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علم نجوم کے اتنے بڑے ماہر تھے، ستاروں کو دیکھ کر آپ گھڑی کا ٹائم سیٹ کر لیتے تھے۔ غلط نہیں ہوتا تھا بالکل، جو ٹائم آپ سیٹ کرتے حقیقت میں بھی وہی ٹائم ہوتا تھا۔
اعلی حضرت امام اہل سنت، سبحان اللہ، توجہ ہے نا. تو فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہیں. آپ سفر کر رہے ہیں نا تو آپ کی رہنمائی کے لیے ہدایت کے ستارے مصطفیٰ کے پیارے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، دیگر حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، ان سے ہمیں ہدایت کا نور ملتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ جو ستارہ ہے چاند، یہ آسمان پہ چمکنے والا تارا، اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. یہ سمندر میں سفر کرنے والے ان ستاروں سے ہدایت پاتے ہیں. وہ آسمان کا ستارہ ہدایت دیتا ہے تو وہ ستارہ جو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے سینے سے لگا کر چمکایا ہو، جس کو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان والی ہیں، وہ ستارے ہدایت کیسے نہیں دیں گے؟ کئی لوگ کہتے ہیں یہ روایت جی اس پہ اوپر کلام ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کیا ہے؟ بھائی اس روایت کی تائید اللہ کا قرآن کرتا ہے. اس روایت کی صحت کا ضامن اللہ کا قرآن ہے. جب قرآن نے کہہ دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے ہو باقی لوگ بھی ویسے ایمان لائیں گے، پھر ان کو سیدھا راہ نصیب ہوگا. تو پتہ چلا اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے ایمان کو ماڈل بنا دیا، معیار بنا دیا. اللہ کی بارگاہ میں ایمان اسی بندے کا قبول ہوگا جس کا ایمان نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے ملتا ہوگا. اب یہاں پر پڑھے ہوں حدیث اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے بھی پیچھے چلو گے سیدھا راہ مل جائے گا. اس حدیث کی تائید کون کرتا ہے؟ اللہ کا قرآن. سندن حدیث ضعیف بھی ہو لیکن اگر قرآن اس کی تائید بیان کر دے اس کو معتبر مانا جائے گا. توجہ ہے نا؟ فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، انشاءاللہ پار. کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہیں. اور ناؤ ہے، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو. سمندر میں سفر کرنا ہے نا تو کشتی چاہیے، راستے کی ہدایت کے لیے ستارے چاہیے. ستارے ہیں صحابہ، کشتی ہیں اہل بیت. اللہ اکبر. تو اللہ حضرت فرماتے ہیں سنیے کیوں گھبراتے ہو؟ صحابہ اور اہل بیت کے سچے غلام بن کے رہو، تمہارا بیڑا انشاءاللہ تعالی پار ہے، پار ہے، پار ہے. تو ایک گھر ہے جو صحابہ کو چھوڑ کے بیٹھا ہے. سمجھیں یہ میرا چہرہ ہے نا، 2 آنکھیں ہیں، آپ کے چہرے پر 2 آنکھیں اور 2 ہی پھبتی ہیں. 2 آنکھوں میں حسن ہے، تیسری لگا دے کوئی بندہ پھر بھی حسن نہیں، ایک گھٹا دے پھر بھی حسن ناقص ہو جائے گا، حسن میں کمی آ جائے گی. سمجھ آ گئی نا؟ تو ہمارے ایمان کا جو اسلام کا ایک روحانی چہرہ ہے نا، اس کے چہرے پر بھی 2 آنکھیں ہیں، ایک ہے نبی کے صحابہ، ایک ہے نبی کے اہل بیت. تو جس نے حضور کے صحابہ کو مانا، اہل بیت کا بغض پالا، وہ بھی انکھیارا نہیں. سمجھ آ گیا نا؟ وہ بھی کانا ہے. اور جس نے اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بسانے کا دعویٰ کیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو پشت کر بیٹھا، وہ بھی انکھیارا نہیں، وہ بھی کانا ہے. سجاکھا دونوں آنکھیں سلامت اس کی ہیں جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت دونوں سے پیار کرنے والا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا میری اہل بیت پاک کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی. جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو رہ گیا سو رہ گیا. اسی طرح جو اہل بیت پاک کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا انشاءاللہ اس کا بیڑا پار لگ جائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ اچھا کشتی جا رہی ہو سمندر میں، اس کا پیچھے، کیونکہ آج کل یہ نیٹ کا دور ہے نا، کنیکشن کاٹ دیا جائے، پیچھے سسٹم جام ہو جائے، نیٹ بند ہو جائے یا مرکز سگنل نہ دے
یا مرکز سگنل دے یہ اگلا قبول نہ کرے، یا بیچ میں کوئی تیسری رکاوٹ آ جائے، مرکز کا اور کشتی کا بیچ میں رابطہ نہ ہو تو کشتی ڈوب جائے گی یا منزل کو لگ جائے گی؟ بولیں، ڈوب جائے گی، بیڑے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو پتہ چلا خالی بیڑے میں بیٹھنا کافی نہیں، مرکز سے رابطہ بھی ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اگر رابطہ مرکز سے کٹ گیا نا تو بیڑے میں بیٹھنا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ آج کئی دکاندار بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حضرت امام علی مقام کی محبت والی کشتی آ جاؤ، سیدہ پاک کی محبت کا بیڑا لگا ہوا آ جاؤ، یہ علی پاک کی محبت کا بیڑا آ جاؤ، یہ حسنین کریمین کی عظمت اور شان اور ان کی عظمت اور محبت کا بیڑا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ۔ ہم صرف ایک سوال کرتے ہیں، ہم اس بیڑے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے لیے تو سعادت ہے، ہم تو تڑپتے ہیں، اللہ میں نصیب فرمائے ان کی محبت والا بیڑا ہو، ہم چھلانگ مار کے بیٹھ جائیں۔ بس اتنا بتا دو، اس بیڑے میں آنے کے بعد ہمارا مرکز سے صدیق اکبر سے رابطہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فاروق اعظم سے رابطہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عثمان غنی سے رابطہ ہوگا؟ دیگر اصحاب رسول، ازواج رسول، بنات رسول جو باقی ہیں ان سب سے رابطہ، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یار لوگ کہتے ہیں بس اہل بیت کا نام لو، باقیوں کو چھوڑو۔ بھئی رابطہ تمہارا ٹوٹ گیا، مرکز سے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ پیر علی فرما گئے ہمیں، فرمایا جس کے دل میں میری محبت ان کا بغض ہو وہ مومن کا سینہ نہیں، وہ کس کا سینہ ہے؟ بولیں یار، وہ منافق کا سینہ، وہ کسی مومن کا سینہ۔ تو مبارک ہو انصار کالونی والو، اللہ نے الحمدللہ ہمارے سینوں کو دونوں کی محبت سے معمور فرما دیا ہے۔ اللہ ایک پہلو اس کے حوالے سے معاشرے میں تقریریں ہوتی ہیں، آپ سنتے رہتے ہوں گے، سیدہ پاک کا حق مار لیا، باغ فتح غصب کر لیا، لوگ کہتے ہیں سیدہ پاک کو شہید کر دیا، حضرت عمر نے ان کو شہید کر دیا، ان کے بیٹے کو قتل کر دیا، وغیرہ وغیرہ لوگ کہانیاں بنا کر چھوڑتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ یہ وسوسہ صرف شیطان نہیں ڈالتا، بندے بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ آپ پڑھیں نا قرآن، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ وہ کون ہے؟ من الجنۃ، ہاں جی، شیاطین اور انسان دونوں وسوسے ڈالتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں تو عام طور پر بندے دندناتے پھر رہے ہیں، وہ وسوسے ڈالتے ہیں، سارا سال ان کا کام یہی ہے، اہل بیت پاک کی محبت کا چورن بیچتے ہیں اور صحابہ کرام کی عداوت لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ لیکن کچھ فصلی بٹیرے بھی سامنے آتے ہیں محرم شریف میں، جن کو خاص یزید کی محبت کا عشق لگتا ہے، اور حضرات حسنین کریمین کی عظمت جب گھر گھر سے بیان ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو نام کی بیان کرتے ہیں، حقیقت میں تو سنی ان کو ماننے اور بیان کرنے والا ہے نا۔ جب سنی دھڑلے سے اہل بیت پاک کی شان و عظمت بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ لوگ ہمیں سمجھانے آ جاتے ہیں، بھائی کیوں ان کا نام لیتے ہو اتنا، کیوں ان کا ذکر اتنا کرتے ہو، کیوں یزید کو برا بھلا کہتے ہو نا، یزید تو فلاں تھا، یزید تو فلاں تھا۔ اچھا، پہلے ان کا ابتدائی سٹیپ پہلے دور میں یہ تھا، یزید ٹھیک ہے برا تھا، بد عمل تھا، لیکن کافر تو نہیں تھا نا، لہذا لعنت نہ ڈالا کرو۔ شروع میں ہم اس سے روکتے تھے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ جو بستر شیترے اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس سے روکتے تھے، یزید مرا تو کافر نہیں نا، جیسے یہ سرانے بیٹھے ہوں باتیں ایسے کرتے ہیں، وہ جی اس کا خاتمہ تو کفر پر نہیں ہونا، لہذا جس کا خاتمہ کفر پر یقینی نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، لہذا مہربانی کرو یزید پر لعنت نہ کیا کرو۔ پہلے یہ تھا، پھر اس کے بعد کہنے لگے یزید بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے، امام پاک بھی صحابی رسول کے بیٹے ہیں، وہ صحابی کا بیٹا وہ بھی شہزادہ، یہ صحابی کے بیٹے یہ بھی شہزادے، یہ دونوں شہزادے تھے۔
یعنی یزید کو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پلہ بتایا لوگوں نے پہلے. دونوں شہزادے تھے، شہزادوں کی جنگ تھی، یہ بتایا. اب جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے نا تو ان کی زبانیں بھی بڑھ رہی ہیں. اب یہ حال ہو چکا ہے، اب یہ لوگ منہ پھاڑ پھاڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا کے اندر حق حضرت امام حسین کے ساتھ نہیں تھا بلکہ حق یزید کے ساتھ تھا، اور امام حسین معاذ اللہ استغفر اللہ مجرم تھے، اور مجرم کی سزا وہی ہوتی ہے قتل جو امام حسین کو مل گئی. یعنی ان کے مذہب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرم تھے، اور یہ جو آپ کی شہادت ہوئی ہے یہ اصل میں آپ کو اس جرم کی سزا ملی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. یزید کو حق میں مان رہے ہیں. یہ میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے، کتابیں تو ہیں ہی ہیں نا، اب تو ویڈیو کے اندر بھی یہ لنگر دستیاب ہے. سمجھ آ گئی نا. ویڈیو تقریر میں لوگ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ حق یزید کے ساتھ تھا، امام حسین غلط تھے، خطا پر تھے، مجرم تھے، اور باغی اور مجرم کی خلیفہ وقت کے خلاف اٹھنے والے کی جو سزا ہونی چاہیے وہ ان کو مل گئی. معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں، یزید حق پر تھا یا نہیں تھا یہ رٹے تم بعد میں لگانا، پہلے ذرا آؤ علمی حساب کتاب ذرا سیدھا کرو. ہم ذخیرہ احادیث میں سے درجنوں حدیثیں ہمارے آقا علیہ السلام کے مبارک ارشادات پیش کرتے ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا حسین پاک کی عظمت شان بیان کی ہے. تم ذخیرہ حدیث میں صرف ایک حدیث لے کر آؤ، صرف ایک، جس میں آقا علیہ السلام نے یزید کی تعریف کی. دونوں شہزادوں کی جنگ بتاتے ہو نا بھائی، جو حقیقت میں شہزادے ہیں ان کی تعریفیں تو آمینہ کے لال نے بیان فرمائی ہیں. جس کو تم نے اپنا گھر کا پالا شہزادہ بنا رکھا ہے نا، اس کی تعریف نبی کریم علیہ السلام نے کی ہو، ایک حدیث پیش کر دو. اگر تم پیش نہیں کر سکتے تو آؤ ایک روایت ہم پیش کر دیتے ہیں. اگرچہ اس روایت پر بھی کلام ہے صحت کے اوپر، لیکن یزید کا کردار اس حدیث کی صحت کا ضامن ہے. یزید نے عملاً ایسا کردار نبھایا اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ جو روایت بیان ہو رہی ہے صحت اگرچہ اس کی ضعیف، صحت کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن میرے عمل کے سانچے میں اگر اس روایت کو دیکھو گے تو تمہیں بالکل صحیح روایت نظر آئے گی. وہ کیا؟ آقا علیہ السلام سے منسوب ایک بات کتب تاریخ اور حدیث میں آئی پڑی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اول من یبدل سنتی فہو یزید. فرمایا سب سے پہلے جو بندہ میری سنت کو تبدیل کرے گا اس بدبخت کا نام یزید ہوگا. اب بتاؤ کیا یہ شہزادہ ہے؟ کیا یہ شہزادہ تھا یزید؟ کیا یہ بندہ حق پہ ہوگا؟ اگر یزید حق پہ ہے تو اس کو مولا حسین کے مقابلے میں لانے والوں یزید کے حق پہ ہونے پر ایک دلیل لاؤ. ہمارے پاس تو اتنا بڑا ذخیرہ حدیث کا موجود ہے، اس میں سے ایک اور موتی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. حدیث ثقلین. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں میں پردہ فرما جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، تشریف لے جاؤں گا، میرے بعد تمہارے اندر میں تمہارے درمیان دو ایسی بھاری عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. فرمایا جب تک ان کے دامن سے جڑے رہو گے، وابستہ رہو گے، لن تدلو، فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے. ان دو چیزوں کا دامن تھامے رکھنا. آقا علیہ السلام نے گارنٹی دی، فرمایا گمراہ نہیں ہو سکو گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میں مصطفیٰ کی اہل بیت ہے. حضور تو فرما رہے ہیں ان کا دامن پکڑ کے رکھنا، ان کا دامن نہ چھوڑنا. اگر چھوڑو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اگر چاہتے ہو کہ لن تدلو کے مستاق بن جاؤ، تم کبھی گمراہ نہ ہو، وہ اگر یہ چاہتے ہو تو ان کے دامن سے جڑے رہنا. اب جو کہہ رہے یزید حق پہ تھا، حسین پاک مجرم تھے، اس نے اہل بیت کا دامن پکڑا ہے یا چھوڑ دیا ہے؟ بولیں چھوڑ دیا. پھر بارڈر پر کھڑا ہے یا اتر گیا پٹڑی سے؟
پٹڑی سے اتر گیا نا، گمراہ ہو گیا نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کے دامن سے وابستہ رہنا، جڑے رہنا، اگر جڑے رہو گے تو فرمایا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ تو یہ تو چھوڑے بیٹھے ہیں، مولا حسین پاک کو چھوڑ کر یزید کے ساتھ یاری لگائے بیٹھے ہیں، تو وہ کہاں حق پر ہوگا۔ اچھا دوسرا یہ کہنا کہ کربلا میں حق یزید کے ساتھ تھا، مولا حسین مجرم تھے، مجھے اتنا بتاؤ جو شخص مجرم ہو اور اپنے جرم کی پاداش میں قتل کر دیا جائے اس کو شہید کہنا کوئی انصاف ہے؟ خود بتائیے۔ ایک بندہ قتل کر کے آ گیا، عدالت نے کہا یا قاضی نے کہا، کسی نے کہا بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، بدلے میں جب قتل ہوگا اس کو شہید کہنا صحیح ہوگا؟ بولیں کیوں نہیں صحیح؟ مرا نہیں ہے کیا؟ مرا تو ہے لیکن مجرم بن کے مرا ہے۔ جو مجرم ہو کر مرے وہ شہید نہیں ہوتا۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو حق پر مرتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جو حق پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے وہی بندہ شہید ہوتا ہے، وگرنہ کسی کے ہاتھوں مرنا یہ شہادت نہیں ہے۔ چور بھی تو مرتا ہے، ڈکیٹ بھی تو مرتا ہے، زانی فسادی بھی تو مرتے ہیں نا کسی کے ہاتھ سے، تو کیا یہ شہادت کا رتبہ پا رہے ہیں؟ بولیے نہیں نا؟ کیا یہ مرے نہیں ہیں؟ مرے ہیں۔ چور بھی مرا، ڈکیٹ بھی مرا، زانی فسادی بھی مرا، جواری بھی مرا، کوئی بھی گناہ کرنے والا، قتل و غارت، دنگا فساد کرنے والا آدمی، فتنہ کو برپا کرنے والا آدمی مرا، اگرچہ وہ مرا ہے لیکن شہید نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ اچھا یہ موبائل میرا ہے، کوئی مجھ سے چھیننا چاہے، میں مزاحمت کروں اور وہ بدلے کے اندر مجھے قتل کر دے، میرا تھا نا، اپنی چیز کے لیے میں لڑ رہا تھا، تو اب کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من قتل دون مالہ فہو شہید۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو پتہ چلا شہادت کے لیے حق پر مرنا شرط ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ٹائم نہیں صاحب، شہادت کے لیے حق پر مرنا شرط ہے، جو بندہ ناحق مارا جائے وہ شہید نہیں ہوتا۔ اب احادیث طیبہ کا ذخیرہ آپ کے سامنے ہے، آپ مطالعہ کریں، آپ پڑھیں، اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر نبی کریم علیہ السلام کو شہادت کی خبر بھی سنائی کہ کربلا کے میدان کے اندر آپ کی امت ان قریب ان کو شہید کر دے گی۔ یہ خبر لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تو حضرت جبرائیل شہادت کی خبر دے رہے ہیں، تو معلوم ہوا مولا حسین حق پر ہیں کیونکہ آپ شہید ہیں۔ حق کربلا میں مولا حسین کے ساتھ تھا، یزید کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر حق ادھر ہے تو مولا حسین کو شہید کہنا جائز نہیں، جب ان کو مصطفیٰ جان رحمت شہید کہتے ہیں، ان کو حضرت جبرائیل شہید فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، آقا علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، فرمایا یہ پہلے کبھی نہیں آیا، یہ آج آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا دروازے کا دھیان کرنا کوئی دوسرا بندہ اندر نہ آنے پائے۔ وہ فرشتہ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کمرہ میں بند گفتگو فرما رہے ہیں، اچانک حضرت امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے دوڑتے آئے، جلدی سے دروازہ کھولا، اپنی نانا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے نا تو آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اجازت نہیں تھی، کیوں آ گئے، کیسے آ گئے، کس نے آنے دیا، چلو جاؤ، نہ، شفقت فرمائی، پیار فرمایا۔ جب بوسہ دیا نا، وہ جو فرشتہ آیا بیٹھا تھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو محبوب رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔
میں ان کو محبوب رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں ان کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کی امت ان کو ظلماً شہید کر دے گی۔ فرشتہ مولا فرمایا اس دن یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ حضرت ام سلمہ اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی مٹی کی، اور فرمایا کرتی تھی وہ دن کتنا ہولناک دن ہوگا جس دن نواسہ رسول کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور یہ خاک اس دن خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ شہادت کا چرچا نہیں ہے؟ یہ شہادت کا تذکرہ نہیں ہے کیا؟ اللہ اکبر، توجہ ہے؟ میرے خیال تھے رواج کاٹے سبحان اللہ کہنے دا۔ خطیب ایسا ہے جو سبحان اللہ کرواتا ہے۔ سبحان اللہ، چلو آج پکا لو، بولے سبحان اللہ۔ میں استاد صاحب کے مزاج سے بخوبی واقف ہوں۔ میرے اوپر تو تھوڑا چنگا بھلا خطیبانہ رنگ ہے، یہاں استاد صاحب نے جو ماحول بنایا ہوا ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے، ورنہ شاید میں سروں شروں کو شروع ہو جاتا۔ کم تے ماڑا ہے، نہیں لانیاں چاہیے سراں، لیکن کیا کریں، ہماری قوم اس چیز کی عادی ہو چکی ہے، نکالنے کی کوشش تو کرتے ہیں، کیا کریں، جہاں کوئی ٹائم لیتا ہے 7 سر کی فرمائش آ جاتی ہے۔ اگر ٹائم نہ دے تو پھر ہمیں ڈر ہوتا ہے شاید کوئی ایسا سریلا نہ آ جائے جو دین کو ذبح کر جائے، خود بچ جائے۔ ہوتے ہیں نا، امام حسین خود شہید ہوا، دین بچا گئے۔ یہ اپنی تقریر اپنے آپ کو بچا جاتے ہیں، دین کا بیڑا غرق کر جاتے ہیں، دین شہید کر جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو مجبوراً یہ ڈورو ہمیں بجانا پڑتا ہے، کوئی شوق نہیں ہے صحیح بتاؤں سور لگانے کا۔ تو جو ہے بولیں سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ بھی کربلا کی جگہ سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میری آل کو شہید کیا جائے گا۔ فرمایا یہاں ان کی سواریاں باندھی جائیں گی۔ آج کئی لوگ رٹ لگاتے ہیں کہ رسول اللہ کو نہیں پتہ کل کیا ہوگا۔ رسول اللہ کے پڑھائے مولا مرتضیٰ ہیں، وہ فرما رہے ہیں یہاں ان کی سواریاں باندھی جائیں گی، یہاں ان کی سواریاں بٹھائی جائیں گی، یہاں ان کے خیمے لگائے جائیں گے۔ فرمایا ہماری اہل بیت پاک کے نوجوانوں کا خون یہاں پر بہے گا۔ پھر مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا جب ان کی شہادت ہوگی تو ان کی مظلومانہ شہادت پر زمین بھی روئے گی، آسمان بھی روئے گا۔ اچھا، وہ جو خون والی جو بات آپ نے سنی اس سے متعلق ایک اور روایت بھی سن لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا حسین کو ان کے کربلا میں قتل ہونے کے بعد بھی حضور نے ان کو شہادت سے تعبیر فرمایا ہے۔ وہ آپ حدیث سنتے نہیں رہتے؟ غالباً حضرت عبداللہ بن عباس وہ رہنمائی کیجیے گا، وہ کنہوں نے مسند احمد کی روایت ہے، سرکار کے اہل بیت میں سے کسی نے دیکھا سرکار کو 10 محرم والے دن خواب میں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ہاں بالکل جی، حضرت ام سلمہ جن کے پاس وہ شیشی تھی، مٹی تھی، 10 محرم کو خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا۔ جمعہ کا دن 10 محرم، آقا علیہ السلام کی مبارک دستار کے پیج مبارک ڈھیلے ہیں، چہرے کے آثار بتاتے ہیں جیسے آپ سفر سے تشریف لائے ہیں۔ تو پوچھا آقا قربان جاؤں، کہاں سے تشریف لائے؟ فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، ابھی میرے نواسے حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا ہے۔ فرمایا میں ان کی شہادت گاہ پر موجود تھا، میری آل کا خون زمین پر گرتا رہا، میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر جمع کرتا رہا، شیشے میں ڈالتا رہا۔ اگر وہ ناحق تھے تو کیا جو ناحق جان دے رہا ہے رسول اللہ اپنے روزے سے اٹھ کر اس کے لیے جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین کا یوں استقامت سے کربلا کے میدان میں ڈٹے رہنا، ہر پیارے کی
قربانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، بلند جرت اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا، اور یزید کی بیعت کا آخری دم تک انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے ان کی پشت پر نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، آقا علیہ السلام کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اور بھی اس پر بہت گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں اب سلسلہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں یہاں پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیارے نواسے ہیں، ان سے بغض رکھنے والوں کے لیے میں ایک دو نسخے تجویز کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ مرنے سے پہلے حیا نصیب ہو جائے۔ پہلے نمبر پر ایک حدیث لے کر آئیں جس میں آقا علیہ السلام نے یزید کی تعریف کی ہو، آگے سمجھیں۔ دوسرے نمبر پر اگر تمہیں یزید اتنا پیارا ہے اور شہزادہ لگتا ہے اور حق پر لگتا ہے، تو کل جہاں جہاں تمہارے کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں وہاں وہاں اپنی مسجدوں میں حضرت یزید کانفرنس کراؤ، اپنے بچوں کے نام یزید رکھو، سمجھ آ گئی نا؟ اپنے مدرسوں کے نام یزید رکھو، اپنے نام یزید رکھو، سمجھ آ گئی نا؟ یزید کے نام پر ادارے بناؤ، یزید کے نام پر گھر بناؤ، پھر دعائیں مانگا کرو فرض نماز کے بعد، یا اللہ جو حشر یزید کے ساتھ ہوگا نا وہی ہمارا کر، یہ دعا مانگا کرو۔ وہ اگر شہزادہ ہے نا تو شہزادے کا ساتھ بھی مانگا کرو، اگر وہ حق پہ ہے نا اس حق کے بدلے میں جو بھی ملنا ہے قیامت والے دن، برا ہو بھلا ہو جو بھی ملنا ہے یزید کو دعا مانگا کرو، یا اللہ جو کوئی یزید کو ملے نا حصہ ہمیں بھی دے، اس میں سے کوئی قطرہ ہمیں بھی نصیب ہو۔ یزید کا ساتھ مانگا کرو، یزید کا قرب مانگا کرو، یزید کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اگر تم پھر بھی یزید کا ساتھ نہ مانگو اور مولا حسین کا ساتھ مانگنے کا دل کرے ہیں، مولا حسین کے محبت والے جھنڈے کے نیچے اٹھنے کا اگر دل کرتا ہوں میدان معاشر کے اندر، پھر میں کہوں گا یہ جو اندر کا مفتی ہے نا، اندر کا مفتی جو تجھے جھنجھوڑ رہا ہے، یہ دیکھنا الحمدللہ ہمیں امام پاک سے محبت ہے، دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں قیامت والے دن مولا حسین کی معیت نصیب فرما، آمین کہہ لیں۔ یا اللہ مولا پاک کا قرب نصیب فرما، مولا ہمیں ان کی غلامی میں زندہ رہا، غلامی میں موت دے، اور ان کی غلامی میں ہمیں مولا اٹھا، مولا جنت میں ایسی جگہ عطا فرما جہاں ہمیں ان کی نوکری نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ کوئی میل نہیں، سچا پیار دل میں بٹھایا ہے تو ہم سینہ تان کر اتنا بڑا جگرا کر کے بوانگے دھول کہتے ہیں، جہاں مرضی کھڑا کر لو، ہم کہیں گے یا اللہ مولا حسین کا قرب دے، ان کا ساتھ دے۔ تو بھی تو کبھی یزید کا نام دعائیں کیا کرنا، مجبور کیوں ہو؟ وہ جو لال مسجد والا ہے نا برقع پوش، اس کا ابا عبداللہ، اس نے حیات سیدنا یزید جو کراچی کی کتاب ہے بنوریا والوں نے چھاپی، اس کے اوپر تقریر کرتے ہوئے لکھا ہے، کہتے ہیں میری غلام اللہ خان صاحب سے بات ہوئی، مماتی، یہ خود حیاتی ہے، مماتی سے بات کر رہے ہیں، دونوں کا فتویٰ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے حالانکہ، تو کہتے ہیں جی اس سے بات ہو گئی، وہ بھی میری طرح یزید کے بارے میں بڑا نرم رویہ رکھتے ہیں، وہ بھی میری طرح ببانگے دہل یزید کا نام نہیں لے سکتے، نہ جانے ہماری مجبوری کب تک چلے گی، ہم حضرت یزید کا چرچا نہیں کر سکتے، ذکر خیر نہیں کر سکتے، پتہ نہیں ہماری مجبوری کب تک چلے گی۔ میں کہتا ہوں جب تک سنی زندہ ہے تمہاری مجبوری چلے گی، جب تک سنی زندہ ہے نا، ایک بھی مولا حسین کا سچا غلام زندہ ہے نا، وہ کہتا رہے گا مولا حسین حق پہ ہے، جو سامنے آیا وہ لعنتی مردود ہے۔ تو تمہارا یزید اتنا سچا ہے تو تم بھی کہو نا یزید حق پہ ہے جو سامنے آیا، یہ مشکل کام ہے۔ کیوں؟ یہ روک لے گا، یہ جو اندر کا ضمیر ہے نا، بندہ جتنا بھی حرام کھا لے نا ضمیر پھر بھی کہتا ہے حرام، دبی رکھ ہے حرام، جتنے مرضی گناہ کر لینا بندہ گناہ پہ لگا رہے، جب سوئے گا نا یہ اندر سے کہے گا یار ویسے کیتا غلطی، سمجھ آ گیا؟ اس لیے تو آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں
اپنے دل سے پوچھا کرو۔ فَإِنَّهُ اکبر المفتی، فرمایا یہ سب سے بڑا مفتی ہے، اس سے پوچھا کرو، اس سے فتویٰ لیا کرو۔ تو اے وابیو، تمہارا چپ ہونا، یزید کا اندرون خانہ نام لینا اور اس کو حق پر کہنا، اور جیسے ہم حسین کو حق پر کہہ کر اعلان بھی کرتے پھر رہے ہیں، اس طرح تمہارا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے تمہارے ضمیر تمہیں جھنجھوڑتے ہیں، تمہیں اندر سے وہ آر دلاتے ہیں، شرم دلاتے ہیں، تو پھر مان لو نا، کیونکہ اندر کا مفتی بڑا مفتی ہے، بڑے حضرت کی مفتی کو مان لو نا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں شرم نصیب فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل بیت پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ میری حاضری، یہ گفتگو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے۔ گفتگو ختم ہے، کسی نے اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو بسم اللہ، آپ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں اور آج بھی میڈیا پر یہ بات ہو رہی ہے کہ کربلا کے اندر امام قاسم کی جو شادی کا ایک وہ ہے، ایک پورا انہوں نے پیکج، اب تو پیکج بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ الرحمہ جو ہے، ان کی شادی کربلا میں ہے؟ اللہ اکبر، سوال ہے جو میڈیا پہ بہت اچھالا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں جو ہمیں محرم میں شادی نکاح جیسے سنت اور جائز کام پر ملامت کرتے ہیں، اور خود اگر من چاہے تو کربلا میں ادھر شہادتیں ہو رہی ہیں، ادھر پانی بند ہے، جنگ کا ماحول برپا ہے، اور ادھر حضرت امام قاسم کی شادی کروا رہے ہیں۔ حنیف قریشی نے جب گالیاں دی تھی نا ویس قادری کو ہیں، اور کئی مولوی کہتے تھے تمہاری بچیاں معاذ اللہ اتنی جلد باز ہیں، اور پتہ نہیں بچیوں کو گالیاں دی ہیں، دیواریں پھران کے جانا جا رہی تھی تمہاری، جو تمہیں محرم میں نکاح کرنے کی پڑ گئی۔ تو استاد محترم علامہ سید احمد اسد صاحب نے فرمایا تھا ٹھیک ہے، تم عالم ہو، مناظر اسلام ہو، محرم میں شادی کو تم ادب کا نام دے کر منع کرتے ہو، لیکن جب تم خود موج پہ آتے ہو تو کربلا میں حضرت قاسم کی شادی خود کروا دیتے ہو، وہ کیا ہے؟ تو آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں، میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ شادی وادی کا محض افسانہ ہے، ثابت نہیں ہے، محض ایک افسانہ ہے، ڈھیر سارے افسانے گھڑ کر چھوڑے گئے، ان میں سے ایک افسانہ یہ بھی ہے، شادی والا بھی۔ اور یہ میڈیا کے اوپر یہ بھی بہت بات ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ بالکل ایسے ہی لوگ اچھالتے ہیں، خصوصاً شیعہ میں ایک ذاکر ہے آصف رضا علوی، اس کے تو ہر تیسرے چوتھے دن تقریر کا موضوع یہی ہوتا ہے۔ پھر اس نے ایک کہانی بنائی ہوئی ہے کہ 25 سال کی عمر میں نکاح، پھر کہے گا 7 سال تک کوئی اولاد نہیں ہے نا جی، پھر کہتے جی اتنے عرصے میں اتنی ہوگی، آگے اعلان نبوت ہے، اتنے عرصے میں اتنی اولاد بچیاں، وہ ترتیب وہ ثابت کر کے دکھاؤ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ ملتان میں نا اندرون کی طرف ایک پنجاب پولیس کا ملازم تھا، الحاج نظر حسین مرالی، فوت ہو گیا اسی محرم میں۔ تو وہ پہلے اسی دھڑے کا بندہ تھا، تو ہمارے اہل سنت بھائیوں کو وہ تنگ کرتے تھے بہت زیادہ، ڈھیر سارے مسائل پر وہ آئے دن گفتگو کرتا رہتا تھا۔ ایک ذاکر تھا، ایک وکیل تھا، ایک پولیس والا تھا، تینوں اپنے شعبے کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے چلاک ہیں، خطرناک ہیں۔ وکیل بھی آپ کو پتہ ہے ان کی زبان اپنی نہیں ہوتی ہیں، پولیس والوں کا بھی آپ کو پتہ ہے یہ بھی بڑے شاطر ہوتے ہیں، اور ذاکر تو پھر آپ کو پتہ ہے ہوا جو ذاکر جو زیادہ جھوٹ بولے وہ زیادہ بڑا ذاکر ہوتا ہے۔ تو تینوں نا رل مل کر بیٹھک کرتے اور سنی نوجوانوں کو پکڑتے گفتگو کرتے۔ ہمارے اندرون کے ایک اسلامی بھائی نے مجھے کال کی، کہتے جی ہمارا مناظرے کا ٹائم طے ہو گیا ان کے ساتھ، شام کو آپ آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی اتنا ارجنٹ مناظرہ شام کو؟ کہتے جی آنا لازمی ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ میں آ جاؤں گا۔ میں آ گیا، گفتگو ہوئی ان کے ساتھ، ذاکر نہیں آیا لیکن باقی بندے ہتھے چڑھ گئے میرے۔ میں نے کہا جی اب گفتگو تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ تو شروع ہو گیا جو پولیس والا، وہ بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہوا تھا، اس نے کہا جی 25 سال کی عمر میں پیغمبر کا نکاح
7 سال اولاد نہیں۔ میں نے کہا ذرا رکیے گا، آپ کے دلائل کیا ہیں آپ کے مذہب میں؟ کہتا ہے قرآن و حدیث، قول امام یا امام ائمہ کے قول یا قرآن و حدیث۔ میں نے کہا ٹھیک، ان 3 کے علاوہ میں نے کہا میں بات نہیں کرنے دوں گا۔ 25 سال کی عمر میں حضور کی شادی ہوئی، یہ نص سے ثابت کر، کوئی دلیل ہے کہ 25 ہی کی روایت کے علاوہ کوئی دوسری روایت نہیں، نص ہے 25 پر۔ وہ ایک دم بجارت اس کو سانپ سو گیا۔ میں نے کہا تمہاری اصول کافی میں 20 سال کی عمر میں حضور کا نکاح ثابت ہے، اب تم 25 کی رٹ لگا رہے ہو۔ پھر کہنے لگا جی 7 سال تک کوئی اولاد نہیں۔ میں نے کہا پڑھ قرآن، پڑھ صحیح حدیث۔ وہ کہتے جی وہ آصف رضا کہہ رہا تھا، آ گیا اسی بولی کہتے وہ آصف رضا۔ میں نے کہا پھر یوں کہنا تیری دلیل ذاکر کا قول ہے، پھر یہ کہنا۔ وہ چلتا گیا، میں گرفت کرتا گیا، پکڑتا گیا۔ یقین جانے الحمدللہ پونا گھنٹہ بھی نہیں لگا ہوگا، اس سے پہلے وہ کہتا ہے جی آج تو بات میری نہ توبہ، میں آج تو بات سننی۔ الحمدللہ اس کا خاتمہ الحمدللہ ایمان پر ہوا ہے۔ وہ مجھ سے رابطے میں رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے شیعہ بننے کے بعد اپنے گاؤں کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا بٹھا گول کیا، اب کہتے ہیں میں ایک ایک بندے کو دوبارہ مل کر دوبارہ سنی بنا رہا ہوں۔ تو سنیت کی تبلیغ کرتے کرتے الحاج نظر حسین مرالی صاحب دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ اسی مسئلے پر وہ سنی ہوئے تھے کہ حضور کی بیٹیاں 4 ہیں۔ میں نے قرآن بھی سنایا، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان بھی سنایا، میں نے نہج البلاغہ سے حضرت مولا علی کا فرمان بھی سنا دیا۔ میں نے کہا یار تو پیچھے لگا ہے ذاکر آصف رضا علوی کے، اب یہ بتا اس علوی کا علم زیادہ ہے یا اس مولا علی کا علم زیادہ ہے؟ مولا علی تو ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان قد نلت من سحرہ ما لم ینالہ، اللہ نے آپ کو ایک ایسا شرف عطا فرمایا جو حضرت ابوبکر اور عمر کو عطا نہ ہوا، وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا داماد بنا دیا ہے۔ اگر بیٹی ایک ہے وہ سیدہ زہرا پاک ہیں، بس ایک بیٹی، وہ تو مولا علی کے نکاح میں ہے۔ تو مولا علی کس بنیاد پر حضرت عثمان غنی کو رسول اللہ کا داماد فرما رہے ہیں؟ کوئی سمجھ آیا؟ یہ آپ کو بتائیں ان کے پاس ہوائی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا سا دلیر جگرا کر کے کہیں نا جی بات قرآن و حدیث سے کرنی ہے، لے آؤ ذاکر کو، ان کی ہوائیاں اڑ جائیں گی۔ مجھے اللہ یاری کے آپریٹر کی کال آئی، مجھے کہنے لگا جی وہ جن دنوں اس نے روایت پڑھی تھی تم صواحبات یوسف ہو، یہ روایت پڑھ کر اس نے حضرت اما عائشہ صدیقہ پر زبان چلائی اور معاذ اللہ بدکاری اور پتہ نہیں کیا کیا گندی نسبتیں ان کی طرف کر دیں۔ کہتے ہیں صواحبات یوسف، اس لیے کہا کہ وہ بھی کافرہ تھی تو یہ بھی کافرہ ہیں، وہ مشرکہ تھی تو یہ بھی مشرکہ ہیں، تو کہتے ہیں یہ تشبیہ تو پھر ہی ہوگی نا وغیرہ وغیرہ، اس نے زبان چلائی تھی۔ ان دنوں میں نے اس کا رد کیا تو مجھے کال آ گئی اللہ یاری سے مناظرہ کرنا ہے، ٹائم دو۔ میں نے کہا یہ مناظرہ کروں گا، پہلے ادلہ شریعہ آپ کے کیا ہیں بتائیں۔ کہنے لگے قرآن و حدیث قول امام۔ میں نے کہا پہلا نمبر کس کا ہے؟ کہتے قرآن کا۔ میں نے کہا جب تک قرآن بولتا رہے گا کسی اور کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، جب قرآن چپ ہونا پھر نیچے آ جانا، چلو بات کر لوں۔ میں نے کہا میں اما عائشہ صدیقہ سے جنت کا وعدہ قرآن میں دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، ازواج محترمات سے اجر کا وعدہ قرآن میں دکھاؤں گا، تو نے جہنم کا وعدہ قرآن میں دکھانا ہے پھر تیری بات بنے گی، وگرنہ تیری بات تو روایتوں کا سہارا لے گا۔ روایتیں قرآن کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تو بس یہ باتیں ہوئی۔ میں نے کہا جی اگر قرآن سے نیچے آؤ گے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ قرآن تمہارا ساتھ نہیں دیتا، قرآن تمہارے عقیدے کی تائید نہیں کرتا ہے، یہ مانو گے پھر تمہیں نیچے درجے کی دلیل کو پکڑنے کی اجازت ہوگی، وگرنہ سب سے پہلے تم اپنا استدلال قرآن سے پیش کرو گے۔ اسی بات پر اگرچہ وہ ادھر آ کر لوگوں کی آوازیں میوٹ کر کے بڑا شور ڈالتا رہتا ہے، لیکن میری جب اس کے اوپر کال پر گفتگو ہوئی تو 5 منٹ نہیں لگے، بگوڑا بن کے بھاگ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بات سنا کر کہ اگر آپ تھوڑی سی دلیری کریں نا، آپ اگر خود بھی گفتگو نہیں نہ کر سکتے، بس ان کے ذاکر شاکر کو یہ سنا دیں ہم عالم بناتے ہیں، بات قرآن سے ہوگی۔ صحیح بات۔ یقیناً جانیں ان کی موت کے لیے قرآن کا نام کافی ہے،
صرف یہ کہہ دینا کہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا، تم ہماری کتابیں نہیں مانتے، ہم تمہاری کتابیں نہیں مانتے، بات صرف اللہ کے قرآن سے ہوگی۔ آؤ عقیدہ رکھو سامنے، قرآن رکھو سامنے، لگ پتہ جائے گا قرآن کس کی تائید کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھیں گے، جاء الحق وزهق الباطل۔ سمجھ آ گیا نا؟ ان کو قرآن کا نام آ جائے تو ان کو ٹکنا نصیب نہیں ہوتا۔ میرا اپنا مناظرہ ہوا ان کے ساتھ، ویڈیو میں موجود ہے۔ میں نے کہا قرآن سے نیچے نہیں جانے دوں گا، اگر نیچے جانا تو مانو قرآن تمہاری تائید نہیں کرتا، نہیں تو پہلے نمبر پہ قرآن۔ جب تمہارا دعویٰ ہے کہ قرآن تمہارے حق میں بولتا ہے تو پڑھو نا۔ پھر مجھے پتا کیا کہا، یہ تمہاری ایک عادت ہے سنیوں کی، بس قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تم قرآن قرآن کرتے رہتے ہو۔ ہاں جی، وہ ریکارڈ ہے سب کے، تم قرآن سے نیچے نہیں جاتے، قرآن کے علاوہ تم بات ہی نہیں کرتے، تم قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہو۔ میں نے کہا اس لیے کہ تمام کتابوں کی سردار قرآن ہے، ایک ہی تو کتاب ہے جس کی شان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں جن کو قرآن سے موت پڑتی ہے وہ مذہب کتنا گھڑنتو ہوگا، کتنا گھڑنتو ہوگا۔ میں نے یقین جانے کئی دفعہ ان کو میدان سے قرآن کے نام سے بگایا۔ میں فیضان مدینہ میں پڑھ رہا تھا درس نظامی، ہمارے کلاس فیلو ان کے محلے میں وہ تھے، آئے دن جی مناظرہ کر لو مناظرہ کر لو۔ مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا، میں نے کہا جی انہیں کہیں رابطہ کر لیں، ہم مناظرہ کر لیں، اپنا بندہ ساتھ لو، بات صرف قرآن پہ ہوگی، عقیدہ رکھیں گے سامنے، پھر پڑھیں گے قرآن۔ قرآن تمہارے عقیدے کی تائید کرے تو دیکھ لیں گے، اگر ہمارے عقیدے کی تائید کرے، تمہاری تردید کرے، پھر بس قرآن کے نام کی برکت سے وہ بھی واقع ہے۔ ہمارا اسلامی بھائیوں کا قافلہ گیا ہوا تھا ادھر بن بوسن دریا کے کنارے، ٹھیک ہے، وہاں وہ نیکی کی دعوت دینے گئے نا ایک گھر میں، وہ آگے سے نکلا، سمجھ گئے نا، اس نے کہا جی میں تو تمہاری نیکی کی دعوت اور مسجد کی دعوت اور نماز کی دعوت تب قبول کروں گا جب ہم سے مناظرہ کرو اور ثابت کرو کہ رسول اللہ کی بیٹیاں 4 ہیں۔ میں ان دونوں بوسن روڈ پہ ہوتا تھا، مجھے ہمارے نگران کی کال آ گئی، کہتے جی ایسا معاملہ ہے آ جاؤ گے؟ میں مغرب کا وضو کر رہا ہوں، میں نے کہا جی انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، مغرب کی نماز پڑھ کے میں آیا۔ کہنے لگے جی وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی تگڑا بندہ لبو، کتابیں شتابیں لے کر آئے۔ میں نے کہا انہیں کہہ دو تم صرف قرآن لے کر آ جانا، میں تو سفر سے آ رہا ہوں نا، قرآن تم اپنے گھر سے اٹھا کر لے آنا، انشاءاللہ جو بات کرو گے ہم قرآن سے تمہارا منہ بند کرنے کے لیے تیار ہے۔ حق کا روب الحمدللہ اتنا چھایا، میں نے قرآن کا نام لیا، میں نے کہا میں آ رہا ہوں، علاقے میں اعلان ہو گئے سپیکروں پر، اور پنڈ ہے تو انہوں پتہ ہے لوگ بڑے ذوق والے ہوتے ہیں، اور لوگ کھچا کھچ مسجد بھر گئی۔ میں گیا، کوئی ذاکر شاکر کوئی نہیں، کوئی بندہ کوئی نہیں۔ اب عوام آئی، انہوں نے کہا جی انہوں نے تو ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ چلو وہ آئے تو نہیں بات کرنے کے لیے، لیکن ان کی یہ باتیں ہیں جواب دیں۔ الحمدللہ میں نے وہاں ان کی باتوں کا رد کیا، لوگوں کے سوالات کا جوابات دیے، میرے سامنے لوگ کلمہ پڑھ کر توبہ کر رہے تھے، ان کے اس بد عقیدے اور ان وسواس کی وجہ سے جو انہوں نے لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھے تھے۔ تو الحمدللہ سنیو مطمئن رہا کرو، ٹھیک ہے نا، کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ کسی بازار، کسی اجتماع میں یا کسی باہر ملک کی برانڈ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ قرآن کی برانڈ ہے، ہمارا عقیدہ قرآن سے بنا ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے بنا ہے۔ بسم اللہ جی، قرآن یہ کہتا ہے حضور کی بیٹیاں جمع کی تعداد میں، میں نے قرآن سے پیش کیا، بس پھر الحمدللہ حق واضح ہو گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حضور کی بیٹیاں کتنی تعداد میں؟ جمع، اور عربی زبان میں جمع کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، بنتی کا یا بنتئی کا نہیں، وبناتی کا جمع کا صیغہ بیان ہوا، تو حضور کی بیٹیاں جمع کی تعداد میں۔ اللہ اکبر۔ کوئی اور بات ہے جی؟ جی بسم اللہ۔
غریب سینٹر ہے صاحب نے فرماتے ہیں کہ امام علی مقام شہادت سے پہلے غسل فرمایا تھا، پانی بھی فرمایا تھا، پیاسے نہیں تھے، غسل فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بات یاد کریں، آپ فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو ہمارے تک پہنچا ہے اس کو بیان نہ کیا جائے، اس میں بہت کچھ ایسا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ واقعی یہ روایت ہے کہ حضرت امام پاک نے شہادت سے پہلے وضو کیا، غسل فرمایا، پھر آپ میدان کارزار میں تشریف لے گئے، یہ بھی روایت ہے۔ اور روایتیں وہ بھی ہیں کہ 3 دن سے پانی بند تھا۔ تو لہذا احتیاط اس میں ہے کہ ان چیزوں میں نہ پڑے بندہ، جن کی طرف سے بندہ غلط بیانی یا جھوٹ کی طرف چلا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی شہادت ہوئی ہے، اب یہ کیسے ہوئی یہ جاننا کوئی فرض واجب تو نہیں نا۔ ان کی شہادت ہوئی ہے، ان کے فضائل کو بیان کیا جائے، ان کے مناقب کو بیان کیا جائے، ان کی عظمتوں کو بیان کیا جائے، ایسا انداز اپنانا جس سے سو کی کیفیت بنے اور مجمع پر رونا سونا طاری ہو جائے، یہ تو ویسے بھی شریعت میں منع ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ شریف میں واضح ہے کہ کسی کے تیجے، چیلم، ختم، اسحال ثواب یا سالانہ برسی وغیرہ پر کوئی ایسا کلام پڑھنا جو سوگ کو تازہ کرے، جس کی وجہ سے لوگ رونے لگیں، جس کی وجہ سے غم تازہ ہو، سوگ تازہ ہو، ایسا انداز اپنانا، ایسے اشعار، ایسا کلام پڑھنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے منع فرمایا ہے۔ تو ایسی روایات، ایسا انداز جو آج کل خطباء نے اپنا رکھا ہے، رو رو کے وہ وصل والے، وہ فراق والے، وہ جدائی والے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اپنی تقریروں میں رنگ بھرنے کے لیے، ڈھنگ بھرنے کے لیے، اپنی گفتگو میں اتار چڑھاؤ پیدا کرنے کے لیے یہ جو رٹے رٹائے جملے اور وزن شاعری اور قافیہ بندی کا اہتمام کرتے ہیں اور وزن شعری کے پیچھے چل پڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وصل اور فراق کے اشعار پڑھتے ہیں، یہ اصل میں دین کی حقیقی روح سے غافل ہو چکے، یہ شیطان کے پجاری ہیں۔ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو اس طرح کا انداز واقعہ کربلا کا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بیان کر گئے اللہ ان کو معاف فرمائے، جو احباب اہل سنت بیان کر گئے، لوگوں کو ریت لگا کے کچھ خطبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو چھوٹے چھوٹے خطیب بھی وہ واقعہ کربلا وہ سنا ایسے ہوتے ہیں جیسے موقع پر موجود تھے، اور اتنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اس میں۔ اللہ اکبر۔ جی سر، یہ سوال ہے کہ ان دنوں میں ایک واقعہ کافی سننے ملا ہے، فطرس نامی فرشتے کے حوالے سے، اور امام علی مقام جب پیدا ہوئے تو ملائکہ فرشتے مبارکباد دینے کے لیے کافی لمبی چوڑی روایت ہے، فرشتے کو دیکھا جنگل میں موجود تھا، اس کے پر جو تھے وہ جلے ہوئے تھے، اس سے پوچھا گیا یہ کیا معاملہ، اس طرح کافی لمبی روایت ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ امام علی مقام کے گھوڑے کے ساتھ پر اس نے بس کیا تو اس کے پر فرشتے کے پر کیوں جلے، اس پر بھی تو ایک کہانی بنائی ہوئی ہے نا، ہے کہانی شریف ہے جی۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا آرڈر ہے، جب وہ اللہ کے آرڈر کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں تو ان کو سزا کس چیز کی؟ یفعلون ما یؤمرون، یہ واضح قرآن کی نص ہے۔ تو اور بھی یہ جو افغانستان میں بھی کئی لوگوں نے فرشتے لٹکائے ہوئے ہیں کنویں میں، ہیں بابل میں، وہ بھی کہانی شریف ہے۔ کیا ہے جی؟ وہ ہاروت ماروت فرشتے تھے تو ایسا ہو گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کہانی ہے، من گھڑت باتیں ہیں، اسرائیلیات میں سے ہے۔ آپ کچھ فرما رہے تھے؟ یزید کی برات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو واقعہ ہوا اس میں یزید کا حکم شامل نہیں تھا، بلکہ جو کوفہ کا گورنر تھا اس کے کھاتے میں یہ ڈالا جاتا ہے۔ اچانک ایمرجنسی نافذ کر کے وہ گورنر کس نے بھیجا؟ آج بھی مرکز کی یہ پالیسی ہوتی ہے، کوئی بھی مرکز ہو، مثلا ہم باہر کے نہیں جاتے، مسجد کی مثال لیتے ہیں، ہماری کسی سنی تنظیم سے متعلقہ کوئی مسجد ہو، مسجد کا امام صاحب بد مذہبوں سے میل جول رکھے یا جس کے لیے نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے لیے نرم گوشہ ہو، تو پیچھے سے کیا آرڈر آتا ہے؟ اس کو ہٹاؤ،
نیا بندہ لاؤ۔ تو یزید نے جب یہ دیکھا کہ جو کوفہ کا گورنر ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت ہو رہی ہے، لوگ کچھ بھی نہیں کر رہا، تو یزید نے سخت آرڈر دے کر ابن زیاد کو روانہ کیا تھا۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یزید ان چیزوں سے بری ہے؟ اگر بری تھا تو یزید تو حکومت پہ بیٹھا تھا نا، شہدائے کربلا کا بدلہ لینا کس کا کام تھا پھر؟ حاکم وقت اسی کا کام۔ ہاں جی، اسی کا کام تھا۔ اگر تو یزید شرم کر، میں نے خود دیکھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ان لبوں کو چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یزید کو مظلوم بنانے کی ناکام کوشش ہے۔ اچھا حضور، یہ جو ذوالجناح ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ لوگ بڑے سامنے منتیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت ساروں کی منتیں پوری بھی ہوتی ہیں، پھر اپنے جو اہل سنت بھائی ہیں لا علمی کی بنیاد پر بہت چلے جاتے ہیں۔ بس یہی ہم اپنے بندوں سے رونا رو سکتے ہیں بھائی، اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب خرافات اور بدعات ہیں، یہ ان کے ایجاد کردہ بناوٹی چیزیں ہیں۔ یہ دیکھنا کربلا کا جو میدان تھا وہ ریتلا تھا نا، صحرائی علاقہ تھا۔ صحرائی علاقے میں گھوڑا دوڑتا ہے یا اونٹ چلتا ہے؟ اونٹ کا کام ہے، اس علاقے میں تو گھوڑے کا کام ہی نہیں۔ تو کیسے انہوں نے یہ گھوڑے کو امام پاک سے واقعہ کربلا میں منسوب کر دیا؟ کس بنیاد پر؟ وہ تو جگہ ہی ایسی تھی کہ وہاں گھوڑا چل ہی نہیں سکتا، اس کو تو پاؤں جو ہیں اندر دھنس جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، نہیں چل سکتا۔ وہاں کا تو جہاز اونٹ ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو اونٹ پر قافلہ گیا تھا۔ ہمارے اہل سنت علماء بزرگان دین یہی بیان کرتے آ رہے ہیں، یہ گھوڑے والی کہانیاں شریف ہیں۔ بالفرض گھوڑے پر گئے بھی ہوں تو کیا ہوا یار؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ گھوڑے کو خدائی کا درجہ دے لیں۔ ان کے اسماعیلی فرقہ میں گھوڑے کی باقاعدہ پوجا کی جاتی ہے، گھوڑے کو باقاعدہ معبود مانتے ہیں، گھوڑے کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیو بھی آئی اگلے دن، گھوڑا مرا، اس کا کفن دفن ہو رہا ہے، اس کی قبر بنائی جا رہی ہے۔ ان کے مذہب میں اتنی انسان کی عزت نہیں جتنی گھوڑے کی عزت ہے۔ تو یہ ساری خرافات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اب اللہ عالم، آپ حالت روزہ میں تھے، یعنی ہمارا حسن ظن تو یہی کہے گا کہ عاشوراء میں روزے کی ترغیب آقا علیہ السلام نے دلائی ہے، تو مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کون ہوگا جو آقا علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کرنے والا ہوگا؟ جو جان مار رہے ہیں وہ اس حکم پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو حسن ظن تو یہی کہتا ہے کہ آپ روزہ سے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی واضح پختہ دلیل میرے پاس نہیں ہے کہ میں یقین سے کہہ سکوں کہ آپ نے اس وقت روزہ رکھا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے دلیل ہو، لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔ گیارہ کو لگا لیں پھر جائز ہے۔ چلو 10 والے دن تو آپ شہید ہو گئے نا، کہہ رہے ہیں جی اس دن وہ پیاسے شہید ہوئے تم سبیلیں لگا رہے ہو۔ چلو اتنا بتا دو مسئلہ ہمیں، ان سے پوچھ رہا ہوں 11 کو اگر امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے سبیل لگائی جائے آپ کے نام کی، تو کیا یہ جائز ہے؟ مسئلہ ان کو 10 سے نہیں، جیسے کہتے ہیں نا میلاد، تو آقا علیہ السلام تو 9 کو پیدا ہوئے، تو 12 کو کیوں مناتے ہو؟ وہاں ان کو 12 یا 9 سے مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں مسئلہ میلاد سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وگرنہ اگر ڈیٹ کا مسئلہ ہوتا تو چلو 8 کو تم منا لو، 9 کو تم منا لو، یہ نہ 8 کو منائے، نہ 9 کو منائے، نہ 12 کو منائے، تو پتہ چلا اس کو میلاد سے مسئلہ ہے، ڈیٹ سے مسئلہ۔ تو یہاں بھی ان کو نا اصل مسئلہ سبیل لگانے سے ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے تھے یا سیراب تھے، اس سے ان کو مسئلہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا. ان کو مسئلہ ان کے مذہب میں، وہابیہ کے مذہب میں سبیل جو ہے نا یہ غیر اللہ کے نام کی ہے، جس کی بنیاد پر اس کو یہ حرام قرار دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہندوؤں کی لگائی ہوئی سبیل ہو یا ہندوؤں کے بتوں کے اوپر جو واری ہوئی مٹھائی ہوتی ہے وہ ان کے مذہب میں جائز اور حلال ہے. مولا حسین کے اصال ثواب کے لیے لگائی گئی جو سبیل ہے یہ ان کے مذہب میں حرام ہے. یہ دونوں فتوے ایک دوسرے کے مخالف جاتے ہیں اور دونوں فتاوی رشیدیہ میں موجود ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی